قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں یا شوہر، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموہا اور مال جن کو تم نے کمایا، وتجارت اور تجارت بزنس، تخشون کسادہا جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، ومساکن ترضونہا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تم کو، من اللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، عہد توڑنے والے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ آیت پچھلی ساری آیتوں کا خلاصہ ہے، بہت فیصلہ کن انداز میں ڈسائسولی آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اب تک تو سمجھایا جا رہا تھا اور اب ایک وارننگ دے دی گئی کہ سوچ لو اب تمہیں کس طرف جانا ہے۔ اگر یہ تمام محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے اینا کو، تجارت کی ایک قسم ہے، اس کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے۔ آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی۔ جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے۔ اور اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آباء و اجداد کا ذکر کیا گیا۔ ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے۔ پارٹنرز، مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَأَشِيرَتُكُمْ عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، عشرہ 10 کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سسرالی خاندان، قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان
زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، جسے بیٹا بیٹی دادا چچا پھپھیاں کنبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جن کو تم نے کمایا. وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں، یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں. اموال اقترفتموها، وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا، جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی، اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ایک تو نا کہ مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے، اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی. اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ اقترفتموها کا لفظ بھی آیا. بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو. وہ تجارتن، اور تجارت تخشون کسادہا، جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو. کب ہوتا ہے وہ خوف؟ تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے؟ خصوصاً یہ تجارت کے خراب ہونے کا، یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے؟ جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا، جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا. یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، تردونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے، ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا. اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو. اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں، بچوں کے بیچ میں ہوں، بہن بھائی ملنے کو آ گئے، خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بزنس کے دوران. یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ، مال اور تجارت، مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں. اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوں تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو. انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد. اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے، گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال و اولاد کی کثرت پہ، تو پھر انتظار کرو. جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے. ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر بیضاوی. اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ اپنے مؤلفین کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی، پھر کتابوں کا نام بھی مؤلف کا ہی نام پڑ جاتا. تو بیضاوی کی تفسیر تفسیر بیضاوی کہلاتی ہے. تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں، یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں. یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال، روزے بھی رکھیں گے، لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں. اور پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے، اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی اور کیا کرنا ہے؟
اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی عبادت اور تقوی کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے؟ چند ریچولز کی ادائیگی کو. اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو وہ الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے کہ گھر کا سکون آرام برباد کر کے تم روز نکل جاتی ہو، تمہیں کیا مل رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے، کتنی دنیا بن گئی ہے تمہاری. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فاسق وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ عہد توڑے، وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے، کس کو نیکی کہتا ہے وہ. اگر صحابہ کرام، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میں اور آپ، اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، وہ سارے ایمان کے تقاضے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بس سے پکے مومن ہو گئے. ہم رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں. کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا؟ ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، کتنے فیصد آبادی ایسی ہے جو واقعی اس آیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو، وجہاد فی سبیلہ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو. جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس تھی وہ ساری، مکہ بھی اور مدینہ بھی، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی. لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں. ورنہ اگر وہ وہیں رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے؟ پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں؟ اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا؟ کیا ان کو شوق نہیں تھا؟ ہم تو اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں، ہم مدینے میں جا کر واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اب واقعی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ شرطے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کو وہاں کہ وہ آئے تھے، وہ گئے کہاں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے، دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا، تو بیٹھ رہے ہیں. اب یہ ساری آیتیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھی جائیں تو آپ دیکھیے کہ جہاں پیچھے آیا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدیں آباد کرنا، اس شخص کی طرح کا کام سمجھ رکھا ہے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے. یعنی مجاہد کا درجہ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ یہ کسی نے لکھ کر بھیجا تھا، ماڈرن ڈے جہاد، اور اس پر ایک نیوز کچھ لکھی ہوئی ہے، تو اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں. ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی سب سے اہم تقریب، جس میں 25,000 لوگوں کے سامنے طلبہ کو ڈگری دی جاتی ہے، اس میں تقریر کرنے کے لیے 3 لوگ منتخب ہوئے ہیں. ان میں سے ایک زاہد یاسین ہے جس نے اپنی تقریر کے عنوان کے لیے جہاد کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کا اصل مطلب سمجھا سکے. اس انتخاب پر اس کے ساتھیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. کئی دھمکی آمیز خطوط کے علاوہ فون پر قتل کی دھمکی بھی مل چکی ہے. 600 لوگ اس انتخاب کے خلاف ایک پٹیشن پہ سائن کر چکے ہیں اور یونیورسٹی کو ڈونیشن نہ دینے کی دھمکی بھی دی ہے. مگر زاہد یاسین کو یونیورسٹی کے صدر کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ اپنے ارادے پہ قائم ہے، اگرچہ اس نے اپنی تقریر کا عنوان امریکن جہاد سے بدل کر آف فیتھ اینڈ سٹیزن شپ رکھ لیا ہے. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اسلام کے صحیح نقطۂ نظر کو واضح کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے. اور کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں اور سن کے سمجھنے کے لیے بھی نہیں. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جاہد الکفار والمنافقین. یہاں اب فرق بھی آپ کو جہاد کے معنی کا پتہ چل جائے گا عملی طور پر.
جو پیچھے میں کئی دن سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جہاد کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتا قتال، جو کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں کہ جو ہی لفظ جہاد آیا تو شاید مار پیٹ شروع ہو گئی. نہیں، جہاد بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش کو کہتے ہیں، فعال کے وزن پر. جہاد دشمن کے خلاف بھی ہوتا ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ تین بڑی قسمیں. اصل میں جو لفظی معنی ہے نا جہاد کا، بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش، کس بات کی کوشش؟ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو رکاوٹ بھی سامنے آئے اس کو پوری کوشش سے ہٹا دینا، تاکہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر جانا ہو اور خدا نخواستہ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور روڈ بلاک ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی نہیں جاتے، دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں یا پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نہیں تو دوسرے آپ کے لیے ہٹاتے ہیں. روڈ کلیئر کی جاتی ہے نا. تو ایکسیڈنٹ کے بعد روڈ کلیئر کرنا آسان ہوتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے شیشے اٹھانا اور زخمی لوگوں کو اٹھانا اور پھر گاڑیوں کو کھینچ لے جانا ایک بڑے پیمانے کی کوشش ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ تو یہ جو کوشش ہے راستہ صاف کرنے کی، یہ کیا ہے؟ جہاد. اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، روڈ بلاک ہو جائے، کوئی آپ کو چلنے نہ دے، تو کبھی تو آپ ہجرت کر جائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کانفلکٹ اوائڈ کر کے صحابہ کو حبشہ کی طرف بھیج دیا اور پھر کچھ کو مدینہ اور پھر بالآخر خود بھی چلے گئے، راستہ بدل دیا. ایسے ہی کیا تھا نا. یہ اوائڈنس کا اصول تھا کہ جب آپ خود رکاوٹ ابھی دور نہیں کر سکتے، اس پرسیکیوشن کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، روڈ بلاک ہو گئی، گاڑیاں آپ نہیں ہٹا سکتے، پولیس کے آنے میں اور روڈ صاف کرنے والوں کے آنے میں دیر ہے ابھی، یا کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بدل دیتے ہیں، کیونکہ گھر تو جانا ہی ہے. بیٹھ نہیں جاتے وہاں، کبھی کوئی نہیں بیٹھا، ادھر ادھر سے سائیڈ روڈ سے نکل گئے، جس کے بس میں جو بھی چلا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اٹمو اسٹرگل کے ساتھ راستہ ہٹا کے، کھول کے، رکاوٹ دور کر کے اپنا مطلب پورا کرنا، اپنے منزل تک پہنچنا. اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ کے راستے پہ چلتے وقت کون کون رکاوٹ بنتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نفس. اب لیجئے تلوار اور لگائیے ایک اس کو، کر دیجئے اس کا خاتمہ. اگر جہاد صرف تلوار سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر تلوار چلائیے. یہ تو نہیں ہوتا نا، ایسا تو نہیں کیا جاتا. اپنا ہی من حجتیں کرتا ہے اور اپنا ہی من نہیں مانتا. سب سے بڑی رکاوٹ اپنے لیے ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ جب اپنے کو شوق لگ جاتا ہے پھر کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. تو اس میں اپنی اصلاح اور اپنی ذاتی تربیت اور اپنے اندر کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پھر آپ کو ایمان کی قوت چاہیے. آپ کو ایسی جگہوں پہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ جو آپ کے لیے مددگار اور سپورٹ بنے اور آپ کو آپ کے نفس کی غلامی سے نکال سکیں. پھر یہ کہ شیطان بعض اوقات رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ خود بھی آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دلوں میں بھی جا کے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں آ کے. یہ بھی شیطان کے حربے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہی اذان ہوتی ہے بچے رونے لگتے ہیں، ماں کی نماز لیٹ کراتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، وہ اس وقت جا کے بچوں کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اور لوگوں کو بھی، ویسے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو، جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ سارے آپ کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے سے بھی ملاقات کرنے آئے. تو اللہ کے راستے پہ چلتے وقت مختلف طرح کی رکاوٹیں اندرونی اور بیرونی انسان کو پیش آتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہی جہاد ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا انکار کرتے ہیں اور دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ رکاوٹ تلوار کے بغیر دور نہیں ہو سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قریش یا اہل مکہ تھے، یا اس کے بعد جتنے بھی قبائل آئے، ان سب رکاوٹوں کو وقتاً فوقتاً دور کیا گیا. تو حالات کے مطابق
ضرورت کے مطابق اللہ کے رستے پہ چلتے وقت جو بھی رکاوٹ سامنے آئے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا، جان مارنا، یہ جہاد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین، کیونکہ یہ دونوں رکاوٹ تھے، ان سے آپ جہاد کریں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کفار کے ساتھ تو تلوار سے جہاد کیا گیا، لیکن منافقین پہ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، حتیٰ کہ کھلا پتہ بھی چل گیا پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ کئی مواقع پر آپ دیکھیں گے تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ہمیشہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ کبھی بھی حامی نہیں بھرتے۔ کسی ایک موقع پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ اڑا دو، کیونکہ آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ منافق بظاہر تو مسلمان نظر آتے تھے، ساتھی بنے ہوئے تھے، آپ کی مجلسوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، دوسرے طریقوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے کرو، تو دونوں کے ساتھ اسٹریٹجی فرق رہی، دونوں کے حالات کے مطابق۔ کہیں پر لوگ مکی زندگی میں ہوتے ہیں اور کہیں مدنی ہو سکتی۔ تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی قابل تقلید ہے، کیونکہ دین تو پورے کا پورا ہے نا ہمارے لیے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ صرف مدینہ کا نمونہ سامنے رکھو اور مکہ کا بھول جاؤ۔ کبھی آپ ایسی سچویشن میں ہوں گے، ایسے مقامات پر ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں آپ کے حالات مکی دور سے جو دعوت کا دور ہے اس سے ملتے ہوں گے، اور کبھی آپ کے حالات مدنی دور سے جب دین پوری طرح اسٹیبلش ہو جائے، جب مشرکین سے بھی اعلان برات ہو چکے اور کفار سے بھی اور پھر منافقین سے بھی، سارے گروہوں سے، کیونکہ دین قوت پکڑ چکا، تو اسٹریٹجی فرق ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کی مشکل کیا ہے کہ وہ مدنی دور کو تو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، لیکن مکی دور کے حالات بھول جاتے ہیں اور وہ جہاد کی بس ایک ہی قسم جانتے ہیں، جس سے پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوتی